آپ نے ڈاکٹر صاحب دیکھا ہوگا ان لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ مطلب لوگوں کے پاس جب پیسہ دولت چیزیں آتی ہیں نا تو وہ اپنا ماضی بھول جاتے ہیں اور تکبر اور یہ ساری چیزیں ان میں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ سر ایسے لوگوں کو میں میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اگر ان پہ غور کریں تو اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اپنی اوقات یاد رکھیں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہماری ابتدا کیا ہے. بالکل ایک انسان کی ابتدا کیا ہے؟ گندے قطرے سے. اللہ ہمیں اپنی اوقات یاد کرانا چاہتا ہے، یہ اللہ کا فلسفہ ہے. کیونکہ اگر آپ اپنی اوقات یاد رکھیں گے تو آپ تکبر نہیں کریں گے. اور پھر اللہ نے 7 انعام بھی دکھائے ہیں کہ اگر آپ اپنی اوقات یاد رکھیں گے، عاجز رہیں گے، خوش اخلاق رہیں گے، لوگوں کے ساتھ درگزر کریں گے، لوگوں کو عزت دیں گے، تو آپ کو میں لوگوں کا کیا بنا دوں گا؟ محبوب بنا دوں گا. آپ کو لوگوں کی دعاؤں کا حقدار بنا دوں گا. اور تکبر کریں گے تو برباد کر دوں گا. کیونکہ تکبر صرف اللہ کو جچتا ہے. اور کیوں نہ جچے اس ذات کو جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے. ہم انسان ہیں، انسان کو عاجزی جو ہے وہ جچتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیر ہیں، ہمارے رابر ہیں، ہمارے استاد محترم ہیں، اور ہم مسلمان بھی ہیں اور انسان بھی ہیں. انسان بھی ہو بندہ، پھر اوپر سے مسلمان بھی ہو، پھر اللہ کے نبی کا نعرہ بھی لگاتا ہو، اللہ کے نبی کے یاروں اور پیاروں کو بھی مانتا ہو، اور پھر بھی وہ تکبر کرے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا بدبخت دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو میں اپنے سننے والوں کو یہ سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان سے التجا کرتا ہوں کہ چند روزہ زندگی ہے، اپنے والدین کے خادم بن جائیں، اپنے سازہ کرام کے آپ عاشق بن جائے، اور جن جن لوگوں نے آپ کی زندگی میں خیر بانٹی ہے ان لوگوں کے آپ ممنون بن جائیں، ان کے احسان مند بن جائیں، اور پھر اپنی زندگی کا ایک آپ روڈ میپ بنائیں کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی شکل میں اپنی زندگی گزاریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے مفید ہے. اللہ اور اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. اگر آپ کی ذات سے فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ خوش بخت ہیں، کیونکہ اللہ اور اللہ کے نبی کی ڈیمانڈ کے مطابق آپ زندگی بسر کر رہے ہیں. اور اگر آپ کی ذات سے خیر و برکت کسی کو نہیں مل رہی تو اکیلے بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ مجھے انسان پیدا کیا، مجھے کلمہ نصیب کیا، تو میرا اللہ آپ پر مہربانی کرے گا جیسے حنیفے پر اللہ نے مہربانی کی اور اسے ڈاکٹر حنیف نیازی بنا دیا. پھر ڈاکٹر حنیف نیازی بنانے کے بعد میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں انسان ہوں، ایک کمزور انسان ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک خطاؤں کا پتلا ہوں، لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری ہر سانس دوسروں کے لیے فائدے کا باعث ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بتا رہے تھے آپ کی ایک اور بک بھی آنے والی ہے، اور ابھی یہ ڈاکٹر صاحب کی ایک کتاب میرے ہاتھ میں ہے موساز، تو مختصر سا اس کا بھی تعارف ہو جائے. موساز سر ایسے ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں کوئی ادیب نہیں ہوں یا رائٹر نہیں ہوں، بالکل مجھے کخ بھی نہیں پتا. میں نے فیس بک پر 2016 میں لکھنا شروع کیا. آپ سب نے میری لکھی ہوئی جو پوسٹیں تھیں ان کو لائک کیا، کمنٹ دیے، اور آپ سب نے مجھے احساس دلایا کہ میں اچھا لکھتا ہوں اور اچھا اس کا جو ایک پیغام ہوتا ہے بڑا اچھا ہوتا ہے. تو مجھے بھی حوصلہ افزائی ملتی رہی اور میں لکھتا رہا. تو منور الملک صاحب ہیں، ہمارے استاد محترم ہیں اس وقت میاں والے میں، شاید ہی ان جیسا کوئی اللہ والا کوئی ہو، بہت ہی اللہ والے انسان ہیں. وہ ہم سب سے پیار کرتے ہیں، پورے میاں والے سے پیار کرتے ہیں. وہ بھی کسی کو نفرت نہیں کرتے، ہر کسی سے پیار کرتے ہیں، اور صحیح معنوں میں ٹیچر ہیں. انہوں نے مجھے شاباش بھی دی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان کو جمع کریں اور ان پر کتاب چھاپیں. پھر میرے بہت پیارے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، قمر الحسن بھرزادہ، اللہ پاک ان کی جان و مال میں برکتیں عطا فرمائے، ان پر خصوصی مہربانیاں فرمائے. اس نے پھر یہ کیا کہ میرے لیے سارے میرے مٹیریل کو جمع کیا اور موساز کے نام سے پہلی کتاب چھپ گئی. اس میں وہ پوسٹیں تحریر ہیں جو میں نے اپنے تجربات شیئر کیے ہیں، جو مجھ پر گزری وہ میں نے لکھ دیا. اسی طرح ایک نئی کتاب آ رہی ہے اماں کے نام سے. اچھا، زبردست. اس کتاب میں تقریباً 50-60 پوسٹیں ہیں، وہ بھی فیس بک پر لکھی ہوئی ہیں. اس پر میں نے اپنی والدہ کے ساتھ گزرے لمحات، تجربات شیئر کیے ہیں، اور جہاں پہ اس کلینک پہ جو میری مائیں آتی ہیں نا، ان کے ساتھ جو میرے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، احساسات ہیں، ان کو میں نے لکھا. اس اماں نام کی کتاب میں صرف ماں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے اور ماں کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے، اور ماں جو ہوتی ہے وہ یونیورسل ہوتی ہے. ماں کا اچھا، ماں سب کی ہوتی ہے، سب کی مائیں ایک جیسی ہوتی ہیں. مائیں جو ہے نا، وہ ماں کو اللہ پاک نے کوئی دل ایسا دیا. مجھے ایسے لگتا ہے
کہ اللہ نے ایک ہی دل بنایا ہے اور دنیا کی ساری ماؤں کو وہی دل دے دیا ہے. وہی دل دے دیا. اگر یہ نہ ہوتا نا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چکڑالا سی ماں ہے اور مجھے بیٹا بنا کے چلی جائے, ایک جناب بکر سے آئے ماں اور مجھے بیٹا بنا کے چلی جائے, ایک بنو سے آئے اور مجھے بیٹا بنا کے چلی جائے. اس کا مطلب ہے کہ ماں ایک ہی ہوتی ہے, سب کی مائیں ایک جیسی ہوتی ہیں. تو ماؤں سے میرا دل لگی بھی میری بہت زیادہ ہے, ماؤں کے ساتھ میرے تجربات اور مشاہدات بھی بہت زیادہ ہیں اور میں عموماً شیئر کرتا رہتا ہوں. تو ماؤں کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وہ کتاب ہم لے کر آ رہے ہیں, اور اس میں ہم نے اپنی ماؤں کو سلام پیش کیا ہے, اور اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ماؤں کی عزت کرنے کو اور ماؤں کے ساتھ جو ہے وفا کرنے کو ہم نے ترغیب دی ہے. آخر میں ڈاکٹر صاحب نوجوانوں کو, خاص طور پر طلباء کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ طلباء کے لیے میرا ہمیشہ یہ پیغام ہوتا ہے کہ ہم جو انسان ہیں نا, ہم انسانوں کو اللہ پاک نے بے پناہ صلاحیتوں سے مالا مال کر رکھا ہے. ہم نے خود ہی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے پیش کرنا ہے دنیا کے سامنے. تو یہ تھوڑا سا جو وقت ہے, میٹرک والا, ایف ایس سی والا, ان 4 سالوں میں اگر آپ اپنے آپ پہ کام کریں گے تو آپ ایک بہترین پروڈکٹ کے طور پر, ایک بہترین فرد کے طور پر, ایک بہترین مسلمان کے طور پر اپنے آپ کو معاشرے میں پیش کر سکیں گے. تو خدا را اپنے آئیڈیلز, اپنے جو آپ کے رہنما ہیں, رہبر ہیں, ان لوگوں کو بنائے جنہوں نے اس دنیا میں اپنے والدین کے لیے, اپنے ملک کے لیے, دین اسلام کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں. ٹک ٹاک پر, فیس بک پر, انسٹاگرام پر, مختلف اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, وہاں پہ ان لوگوں کو آپ اپریشیٹ نہ کریں, ان کو فالو نہ کریں جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف چل رہے ہیں. ان کو اوائڈ کریں, نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, اپنے والدین کی خوابوں کی تعبیر بننے کی کوشش کریں. خدا گواہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے بڑا پیارا ہے, اور انسان کو اللہ پاک بہترین انسان کی صورت دیکھنا چاہتا ہے, اور اسی کے لیے اللہ پاک نے روڈ میپ دی ہے. اس روڈ میپ پہ چلیں اور اپنے والدین کا نام روشن کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اللہ پاک آپ سے راضی ہو. بہت شکریہ. سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو بھی میرا سلام عقیدت. اللہ پاک آپ سے راضی ہو. بہت شکریہ.